بغداد کے ایک بہت مشہور اور بہت بڑے شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے غصے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا ہوا تھا۔ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے اور اس وقت ہم کوئی سروس مہیا نہیں کر سکتے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اس نے پھر اپنا مطالبہ دہرایا کہ میں نے بشر بن حارث سے ملنا ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کی ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ایک ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا، اے مالک عرش العظیم، اے مالک عرش العظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، کوڑے کا ڈھیر تمہارا نہیں۔ بس یہی ادا بشر بن حارث کو بشیر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا، آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں میں گزرتے ان گلیوں میں چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاؤں گندے نہ ہوں۔ وہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لوگو، جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے، بشر حافی رحمت اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ احمد بن حنبل مانتا ہے اور بشر جو ہے وہ اس کو پہچانتا ہے۔ کوشش کریں کہیں اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ کشف المحجوب
طبقات صوفیہ، یہ وہاں سے ایک اقتباس تھا، مجھے پسند آیا، میں نے کہا اپنے محترم ویورز کو تحفہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا دوسرا آمنا سامنا، دوسری گپ شپ، نیا ویلاگ، تازہ ترین خبریں۔ سب سے جو پہلی خبر آپ کو دینی تھی وہ خبر یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا تھا کہ اگر عمران خان بری نہ ہوئے 90 دن میں تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ اب آپ کو یاد کرانے ہیں کہ 37 دن بقایا ہیں، یہ آپ نے بھی یاد رکھنے ہیں۔ 37 دن بعد علی امین گنڈاپور جو ہے وہ سیاست چھوڑ دیں گے، اگر ان کو اپنی مونچھوں کا پاس ہوا یا اپنے جو ہے نا جھنڈ کا پاس ہوا تو وہ چھوڑ دیں گے۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے، نصرت جاوید آپ جانتے ہیں بہت بڑے صحافی ہیں اور ان کے تعلقات بھی اوپر ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب علی امین گنڈاپور جب بھی عمران خان سے ملیں گے تو یہ علی امین گنڈاپور کی بقول وزیر اعلیٰ عمران خان سے آخری ملاقات ہوگی۔ یہ نصرت جاوید کا دعویٰ ہے۔ شمالی وزیرستان بہت بڑا اور بہت خوفناک واقعہ، 13 فوجی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بنو میں کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ کینٹ کے ایریا سے گائیں اور بھینسیں چھوڑ کر جو خوارج تھے وہ لے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لکی مروت میں جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ یہاں سے ریاست کی ترجیحات بھی ظاہر ہوتی ہیں کہ ریاست کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور ریاست کی ترجیحات کیا ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 2014 کے بعد ہم بدترین دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ کو میجر عدنان یاد ہوں گے، انتہائی دلیر اور خوبصورت میجر جو شہید ہوئے، ان کے ساتھ 6 اور لوگ بھی شہید ہوئے۔ اب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ ایک بڑی اہم خبر دی ہے وال اسٹریٹ جرنل نے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے کہ قطر پر حملے کے لیے اسرائیل نے کسی عرب ملک کی فضا کو استعمال نہیں کیا۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں، یعنی یہ تو اسرائیلی جو جہاز ہیں، یہ میزائل ہیں، انہوں نے سعودیہ کو پار کرنا تھا، شام کو پار کرنا تھا، عراق کو پار کرنا تھا، یا سعودیہ یا شام یا عراق۔ اب یہ تینوں امریکی کیمپ میں ہیں۔ عربوں پہ بہت زیادہ دباؤ آ گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ قطر میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا امیر ملک، اتنے جو ہے نا وہ وسائل، پھر امریکی اڈے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی اڈے جس ملک میں بھی ہیں نا، ان اڈوں کا خرچ وہ ممالک اٹھاتے ہیں، ان کے فوجیوں کی تنخواہیں وہ ممالک دیتے ہیں۔ مثلا قطر میں امریکہ کے اڈے ہیں نا، قطر میں جتنے بھی لوگ ہیں ایئر بیس پہ، امریکہ کے اڈے پہ، ان کی تنخواہیں قطر دے گا، ان کے جو جہاز ہیں ان کی فیولنگ قطر کرے گا، ان کو کپیاں، ان کا سور، یہ سارا قطر کرے گا، یہ سارا قطر کے ذمہ ہے۔ تو قطر میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اور قطر کا دل ہے دوحہ، آپ کو پتہ ہے دارالحکومت ہے قطر کے 2-3 تو شہر ہیں ٹوٹل، 2 ہی سب سے بڑا ہے، تو وہاں پہ مظاہرہ ہوا اور تھوڑے بادشاہ گھبرائے بھی ہیں اس سے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک یہ رائے ہے کہ سعودیہ کو بچایا ہے، شام کو بچایا ہے اور عراق کو بچایا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے کہ سمندر سے میزائل داغے گئے اور میزائل داغے گئے F-35 سے، اور انہوں نے جو ہے وہ کسی ملک کی جو ہے وہ سرحد کو یا کسی ملک کی فضا کو استعمال نہیں کیا۔ بہرحال یہ دعویٰ ہے وال اسٹریٹ جرنل کا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے نا وہ چارلی کرک جس کا قتل ہوا، جو انتہا پسند تھا، اور جب کبھی کسی گورے کا قاتل کوئی گورا نکل آئے نا، پھر کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی جو توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان نکل آئے تو سارے مسلمان دہشت گرد بن جاتے ہیں، سارے مسلمان ممالک وہ دہشت گرد قرار پاتے ہیں۔ بہرحال اس چارلی کرک کا جو سمبند تھا، اس کا جو رشتہ تھا وہ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ بنجامن نیتن یاہو نے چارلی کرک کا جو ہے نا وہ فوٹو لہرایا ہے۔ اب آپ نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ کوئی بندہ قتل ہو جائے اور وزیر اعظم اس کی تصویر لہرائے؟
اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ٹویٹ کیا چارلی کرک کا جو تصویر تھی تو چارلی کرک کے پیچھے اسرائیل کا پرچم تھا. اب ایک اور بات بھی آ رہی ہے, چارلی کرک جو ہے نا وہ قتل ہوئے, تو اس دوران ایک بہت اہم جو ہے وہ قانون پاس کر لیا گیا. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھا, اس میں یعنی ملوث تھا, اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے. یہ قانون کیا تھا یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا, بہت خطرناک ہے. لیکن چارلی کرک کے جو ہے نا وہ اس چکر میں وہ قانون پاس ہو گیا ہے اور دبا دیا گیا ہے, ایک فائل دبائی گئی ہے. برطانیہ میں بہت خطرناک مظاہرہ ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف. وہاں پہ اسلام کے خلاف نعرے لگے ہیں, مسلمانوں کے خلاف نعرے لگے ہیں, اور خاص کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نعرے لگے ہیں اور ان کو برا بھلا کہا گیا ہے. اور زور دیا گیا ہے کہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں, جتنے بھی یہاں لوگ سیاسی پناہ لیتے ہیں, جتنے بھی یہاں مسلمان ہیں ان کو نکالا جائے. اب مسلمانوں سے درخواست یہ ہے جو سن رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو انتہائی جو ہے نا وہ احتیاط سے استعمال کریں, کوئی ایسی پوسٹ نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو مساجد بنائی گئی ہیں تو یہ سارے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ان ملکوں کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں. امریکہ میں رہتے ہیں تو ان کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں, اس کے علاوہ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو وہاں قوانین کی پابندی کرتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے نا وہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت بڑا جو ہے وہ مظاہرہ ہوا ہے. انصار عباسی کہتے ہیں کہ ریاست مخالف جو لوگ بات کرتے ہیں نا ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے. اب ریاست مخالف سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ فرانس کا بادشاہ کہتا تھا آئی ایم دی اسٹیٹ, میں اسٹیٹ ہوں. پاکستان میں وہی ریاست مخالف ہے. یعنی اگر ہم ریاست مخالف ہیں, ہم پاکستان کے مخالف ہیں, ہم پاکستان کے لوگوں کے مخالف ہیں تو پھر سارے مخالف ہیں, پھر سارے غدار ہیں. اگر ہم مخالف ہیں تو ہم کون سی بات, ہم تو سوال اٹھاتے ہیں, آئین اس کی اجازت دیتا ہے. یعنی اس سے بڑی, یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر ابن خطاب تیار ہو کر آئے, کتنا بڑا شخص تھا خطاب کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ, خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اور ایک ریاست مخالف شخص وہ پچھلی صفوں سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ خطاب کے بیٹے تقریر بعد میں کرنا, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کرتا یہ کیسے بنا ہے, یہ چھوٹا چھوٹا ٹکڑا چادر ملی ہر کسی کو مال غنیمت سے, تمہیں بھی ایک ملی, تمہارا اتنا قد کاٹ ہے, کرتا کیسے بنا؟ یہ ریاست مخالف تھا بدو. خلیفہ نے سوٹے مارے, دہشت گردی کا مقدمہ کیا, غائب کر دیا, نوکری سے نکلوا دیا, اکاؤنٹس بند کر دیے. نہیں, خلیفہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر میرا بیٹا اس کا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے, مفتی تھے, بڑے بیٹے تھے, انہوں نے کہا ایک چادر بابا کو ملی تھی, ایک چادر مجھے ملی تھی, وہ دو چادریں ملائیں اور بابا کا کرتا بن گیا. بدو مطمئن ہو گیا, خوش ہو گیا, بلکہ خلیفہ سے اور زیادہ پیار کرنے لگا کہ ریاست نے جواب دیا ہے. اگر مانا جائے کہ آئی ایم دی اسٹیٹ, حالانکہ حضرت عمر بھی ریاست نہیں تھے, وہ ایک شخص تھے, خلیفہ تھے, وہ اسٹیٹ تو نہیں تھے. پھر جب انہیں شہید کیا گیا تو حضرت عمر کے ساتھ اسٹیٹ چلی گئی. اسٹیٹ تو الحمدللہ اب 7 براعظموں میں موجود ہے مسلمانوں کی, تو ایک بندہ اسٹیٹ نہیں ہوتا. لیکن انصار عباسی لوگ, یہ ان کو کس نے اسٹیٹ کے حق میں کیا اس بات کا نہیں پتا, ہم کو کس نے مخالف کیا ہے اس بات کا نہیں پتا, کہ جی جو سوال کرے گا وہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. اب اگلی بات سنیں. تیمور سلیم جھگڑا بڑے زبردست آدمی ہیں کے پی کے, یہ پہلے وزیر خزانہ بھی تھے, بڑے نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں, اور یہ باہر بہت تگڑی پوسٹ پہ تھے, بہت تگڑے پیسے کما رہے تھے. عمران کے دور میں یہ واپس آ گئے, یہ مشیر خزانہ بھی بن گئے. الیکشن ہوا, تیمور سلیم جھگڑا ہار گئے. اب جب عمران خان نے کہا کہ پشاور میں تو آپ یار کھلوائیں کہ یہ کس طرح ہوا فارم 45 47, تیمور سلیم جھگڑا نے, چونکہ افسروں نے الیکشن کرائے تھے, اینٹی کرپشن کو جو ہے نا وہ درخواست دے دی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اینٹی کرپشن نے کیس کھول دیا, کیس کھل گیا. 2 پریزائڈنگ خواتین آفیسر نے کہا کہ جو فارم 45
तैमूर सलीम झगड़ा के पास हैं वो असल हैं। तो एंटी करप्शन और अंदर चली गई, उन्होंने कहा सबको बुलाएं। फौरन इस्लामाबाद से फौरन सिकंदर सुल्तान राजा की तशरीफ पे किक मारी गई और उसने मुदाखलत की कि ये बंद करो। इतराफ हो गया, यानी मीडिया इस खबर को पी गया, क्योंकि मीडिया को पता है कि यह जेल है या तनख्वाहें हैं, दरमियाना रास्ता तो है ही नहीं ना, या जेल है या तनख्वाहें हैं। तो वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको क्या, वरना मंसूर अली खान इमरान रियाज से बड़ा साफी है, ये नसरुल्लाह मलिक सदीक जान से बड़ा साफी है, वो तनख्वाहें ले रहे हैं और गुन गाए जा रहे हैं। सैलाब को भी ये खबर मीडिया पे नहीं है कि पूरा इलेक्शन जो है ना वो मशकूक हो गया, खुद मान लिया प्रिजाइडिंग अफसरों ने। आपने ये खबर ना सोशल मीडिया पे देखी होगी ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखी होगी। उन्होंने कहा कि तैमूर सलीम झगड़ा के, अब ये रियासत के खिलाफ है बात, क्योंकि पूरा जो निज़ाम है चोरी का चिकारी का वो इस पे खड़ा है, फॉर्म 45 पे। फिर फील्ड मार्शल साहब गवर्नर्स पे एतराज करते हैं कि जी गवर्नर्स ठीक नहीं है। तो सर किसने इन लोगों को लाया है? तैमूर सलीम झगड़ा के फॉर्म 45 देख लें और इतराफ आ गया। सिकंदर सुल्तान राजा यानी पैंट नहीं पहनी, पैंट छोड़ के सिर्फ चड्डी पहन के उसने मुदाखलत की कि यह आपका काम ही नहीं है। एंटी करप्शन को कहा यह आपका काम ही नहीं है और रोक दिया। खान का फिर बयानिया सच साबित हो गया कि सारा इलेक्शन इसी तरह चोरी हुआ, सारा इलेक्शन। और ओपन एंड शर्ट केस तैमूर सलीम झगड़ा का सिकंदर सुल्तान राजा ने रुकवा दिया। अब ये बात स्टेट के खिलाफ है। अब अगली बात सुने, अगली बात तो और स्टेट के खिलाफ होगी। AI पे चले जाएं, AI पे किस आर्मी चीफ के दौर में फौजियों की ज्यादा शहादतें हुई? किस आर्मी चीफ के दौर में? आपके सामने डेटा रखता हूं। याया खान 2 साल, 1971 हुआ, आप जानते हैं बांग्लादेश जंग हुई इंडिया के साथ, माड़ी चंगी हम हारे, जो भी 2 सालों में 9000 फौजी शहीद हुए और 1 साल में 4500। ठीक हो गया। हमने याया खान, क्योंकि ज़िया साहब तो आपको पता ना 11 साल और अयूब खान, ये हमने याया से जो नॉर्मल मुद्दतें थी उनसे शुरू किया। ज़रा गौर करना है, याया खान के 2 सालों में 9000 फौजी शहीद हुए, जंग ज़हन में रखें, 4500 फी साल 1 साल में। अशफाक परवेज़ कियानी के 6 साल, ठीक है जी, 3500 फौजी शहीद हुए, 3500, सालाना बन गए 580 सालाना 1 साल में। हालांकि उस वक्त स्वात में ऑपरेशन अरूज पे था, आपको याद होगा, वो खंजीर फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद के पत्नी क्या क्या, वो आपको याद होंगे। यानी वो जो है ना, ये कियानी का दौर था, एक जर्नल भी शहीद हो गया था कियानी के दौर में। तो बहरहाल उस वक्त कहते थे वर्दी भी बाहर पहन के न जाएं। सालाना 580 फौजी शहीद हुए। राहिल शरीफ ज़रब अज़ब आपको याद होगा, MQM को जिस तरह ठोका राहिल शरीफ ने, आपको याद होगा। 3 साल राहिल शरीफ ने किए, 3 साल में 1200 फौजी शहीद हुए, 1200 3 साल में, और ये सालाना बनते हैं 400। राहिल शरीफ का दौर है। अब कमर जावेद बाजवा को हम कितना लताड़ते हैं, कमर जावेद बाजवा पे कितनी तनकीद करते हैं? 6 साल। सबसे जबरदस्त स्कोर बाजवा का 800, 6 साल में 800 फौजी जो है ना शहीद हुए, और ये बनते हैं सालाना 130। ये बाजवा का, इमरान का भी फैक्टर ज़हन में रखें, 3.5 साल, क्योंकि इमरान के दौर में नो ड्रोन अटैक, नो ऑपरेशन, नो मिलिट्री ऑपरेशन, कोई अमरीकी मुदाखलत नहीं, कोई किराए की बंदूक नहीं, कोई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं। इमरान वाला फैक्टर ज़हन में रखना है। बाजवा का स्कोर सबसे ज़बरदस्त है, 6 साल, 800 फौजी और 130 फौजी सालाना। अब ज़रा दिल पे हाथ रखना है, यानी तरजीहात चेक करें। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, नवंबर में 3 साल पूरे होंगे। नवंबर में 2500 फौजी जो है वो शहीद हो चुके हैं, 2500 फौजी, और ये एवरेज क्या है? 830 फौजी सालाना,
830, یحییٰ خان 4500 وجہ آپ کو بتائی ہے مشرقی پاکستان. اس کے بعد جو نارمل حالات تھے، اشفاق پرویز کیانی 580 فی سال، راحیل شریف 400 فی سال، باجوہ 130 فی سال، اور جنرل عاصم منیر 3 سال نہیں ہوئے 830 پر ایئر. اب مجھے بتائیں، ریاست مخالف ہیں، اے آئی پہ نکال لیں. ترجیحات عمران، پی ٹی آئی، اپنے فوجیوں کی یہ حالت ہے. آپ اے آئی سے نکالیں، پورا ڈیٹا نکالیں، اے آئی سے لکھیں کہ کس آرمی چیف کے دور میں سالانہ کتنی شہادتیں ہوئیں. اس کے بعد پھر غدار، پھر کے پی کے 22 غدار، علی مین گنڈاپور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعلیٰ. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا نا کہ ہمارے جو میاں والی کے لوگ ہیں نا، چونکہ ہم پنجاب میں ہیں، ہمارا ویسے آخری ضلع ہے، کے پی کے سے آخری ضلع آگے لکی ہے، اور ہمارا جو رہن سہن ہے وہ بھی قبائلی ہے، دشمنیاں اینڈ سو جرگے وغیرہ، اور ہمارے 50% لوگ بھی پشتو بولتے ہیں. میاں والی کا تعلق جو ہے نا وہ تقریباً 90% افغانستان سے ہے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ عمران خان پہ اگر موجیں کسی نے کی ہیں نا، وہ پٹھانوں نے کی ہیں موجیں. اب پھر 22 بک گئے ہیں، کیونکہ 22 ووٹوں کا فرق ہے. 22 ووٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ جو مخصوص نشستیں ملی وہ پورے کر دیے ہیں علی مین گناپور کو. سمجھ گئے بات؟ اگر پی ٹی آئی کے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، کابینہ کے لوگ پیچھے ہٹ جائیں، تو گناپور کے پاس یہ بتا دیا گناپور نے ایک گالی بک کی ہے حسب معمول، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ اب میں پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، مجھے پی ٹی آئی کے بغیر اکثریت حاصل ہے، یہ گناپور نے کہا ہے. اور پھر 22 جو ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے جن کو نکالا تھا، عورتیں بھی تھیں اور بڑے پیسے انہوں نے لیے تھے، پھر 22 نے ایفیڈیوٹ لکھ دیا ہے، کیونکہ یہ مال پکڑ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں پھر سیاست، اور پھر ایسے لوگ پڑوسی جانتے نہیں، لوگ شادیوں پہ نہیں بلاتے کہ یہ کون ہے، پیسے پکڑ لیے، پھر باقی عمر موجوں کی قبر کس نے دیکھی ہے؟ کس نے دیکھی ہے قبر؟ یا وہ جنت کے بارے میں ایک فلسفر نے کیا کہا تھا کہ کیا ہے جنت؟ چند باغات اور 2 ندیاں، یہ ایک فلسفر نے کہا تھا. تو کے پی کے والے فوراً بیانہ پکڑتے ہیں، فوراً مال پکڑا اور سائڈ پہ. پھر 22 نے پکڑ لیا ہے، 22 لوگوں نے. پی ٹی آئی عمران خان اگر گناپور کو استعفے کا کہتے ہیں یا گناپور کو پارٹی سے نکالتے ہیں، تو گناپور نے پہلے بندوبست کر رکھا ہے بے فکر. تو وہ اب وہ 37 دن عمران کو چھڑانا، عمران سے ملنا، ملاقات کرنے جانا. یہ نصرت جاوید کی خبر آپ دوبارہ سنیں کہ جب گنڈاپور جب بھی عمران سے ملے، وہ ایز اے وزیر اعلیٰ آخری ملاقات ہوگی. اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. 22 لوگوں نے پھر بیانہ پکڑ لیا ہے، ایفیڈیوٹ لکھ دیے ہیں. اس کے بعد آخری خبر پہ آئیں. یہ مکھیہ منتری گئی ہیں کبیر والا میں، لوگوں میں، یعنی ان کو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ لوگ آپ کو ماریں گے، جوتے ماریں گے، انڈے ماریں گے، گالیاں دیں گے. ووٹ تو لوگوں نے دیے نہیں ہیں. اور پھر آپ کی ٹک ٹاکوں سے، آپ کی فلموں سے، میرے پاس تم ہو اس ڈرامے سے لوگ ویسے تنگ ہیں. وہاں پہ کیا کہا ہے مکھیہ منتری نے پتہ ہے آپ کو؟ پانی اترنے دیں، پانی، پھر ازالہ کریں گے، پانی اترنے دیں، لوگوں کو کہا ہے. اور 1 میل لوگوں کو دور کھڑا کیا، 1 میل، پولیس بھی درمیان میں تھی. 1 میل. یعنی پی ٹی آئی والوں کو مارنا ہونا، یوں واٹر کینن، یوں آئی جی پنجاب کتے کی طرح بھاگتا ہے گا، کتے کی طرح، جس طرح کتے کو بوٹی دکھاؤ. آئی جی پنجاب محسن نقوی لوسی کتے کی طرح بھاگتا ہے گا. وزیر داخلہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اینٹی رائٹس فورس، واٹر کینن، آنسو گیس، گنے، رینجرز، ہر چیز آ گئی. 3.5 سال سے کیا کیا ہے وہاں پہ ان کو کہہ رہی کہ پانی اترے، آپ پانی اترنے تک ڈوبیں پلیز پلیز. تواریاں منجھا مرون، گائیاں مرون، بکریاں مرون، 6 ماہ کے بچے مرون، کشتیاں الٹون، اور لاشیں تیرتی رہیں پانی میں. اے پانی اترون دے ہو، پانی. ایک تو ہم نے پی ٹی آئی سے بھگتنا ہے،
یعنی ایک تو ہم نے آج تو دھمکی بھی دی شہباز شریف نے کہ جو صلح کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ہم ان کا وہ حشر کریں گے جو دہشت گردوں کا کر رہے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ کتے کے پیچھے مالک کھڑو نا، وہ بہت زور سے بھونکتا ہے اور بہت زیادہ بھونکتا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب ساتھ کھڑے تھے، سمجھ گئے؟ فیلڈ مارشل صاحب ساتھ کھڑے تھے، وہ دھمکیاں دے رہا تھا عمران کو، یہ لیلا، یہ اردلی، یہ آپ ریاست مخالف باتیں کہ جی یہ آپ ریاست کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے دھمکی دی عمران کو، اور کچھ بھی عمران کو کچھ بھی خدا نخواستہ ہوا یہی ذمہ دار ہوں گے، سارا بھول جائیں۔ بیماری، ہارٹ اٹیک، پہلے نہیں مقصود چپراسی کو ہارٹ اٹیک نہیں کرایا، وہ جو ایف آئی اے کا تھا بڑا زبردست پدری ڈاکٹر کامران میرا خیال ہے، جب میں غلط بول رہا ہوں تو آپ اس کو نہیں ہارٹ اٹیک کروایا؟ کرواتے ہیں ہارٹ اٹیک، بالکل کرواتے ہیں۔ کچھ بھی ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، کچھ بھی۔ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کیونکہ وہ ان کی کسٹڈی میں، ریاست کی کسٹڈی میں، یہی کریں گے جو کچھ کریں گے، انہوں نے پہلے کیا ہے۔ تو وہ دھمکیاں دے رہا تھا عمران خان کو۔ بھتیجی کہہ رہی ہے کہ پانی اترنے دیں، فیلڈ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے۔ بڑھاؤ بھائی، چتے آپا چل رہا ہے، موتیا بنائیو، یہ قوم ہاتھ لگی ہے۔ چینی افیون کھاتے تھے، یہ چینی کھاتے ہیں، ڈھڈاں تے ہاتھ پھریرن، ڈھڈاں تے ڈکار مارن۔ کدھر جا رہے ہیں؟ روٹی کھان۔ کدھروں آ رہے ہیں؟ روٹی کھا کے جنازہ چکنے آ، روٹی کھا کے دعا کرنے آ، روٹی کھا کے مردہ دفنانے آ۔ سونے مارے بھر بھر ڈکار مارے۔ تو بس وہ ایک جو ہے نا وہ صحابی آ گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو توند نکلی ہوئی تھی، تو آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ کاش یہ مال کسی غریب کے پیٹ میں ہوتا، یہ مال جو تمہارے پیٹ، اتنے ہر بندے نے پیٹ جو مال ہے، ہر بندے نے، وہ تو ٹھونسی آنا ہے اور ٹھونسی آنا ہے، اور پر جو جب آپ راج کے کھانا کھانے ہو تو آتے گھو کی سوار ہوئے نہیں ہے، انہا 5 کروڑاں دی گھو کی سوار ہے۔ کب اترے گی؟ وہ اتنے نیپال والے، اتنے نیپال والے، اتنے بنگالی، اتنے ان کی باتیں سنو، ان کی ڈینگیں سنو، ان کی بڑکیں سنو۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔